السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اور آن لائن سننے والے خواتین و حضرات، الحمدللہ آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ موضوع اس لیے اہم ہے کہ ہمارے سامنے جو مہینہ آنے والا ہے وہ نہایت ہی اہم ہے، اس لیے اس تعلق سے جو بھی باتیں ہوں گی، جو بھی گفتگو ہوں گی، جو چیزیں بھی بیان کی جائیں گی وہ سب یقیناً اہم ہوں گی۔ محترم سامعین، ہم رمضان المبارک کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اسلام کے 12 مہینوں میں سے ایک اہم مہینہ ہے۔ اسلام کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں کی حرمت قرآن مجید سے ثابت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں بالخصوص اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ بہترین دین ہے، تو تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ گویا کہ 4 مہینوں کے اندر انسان بالخصوص کسی طرح کی معصیت کا، نافرمانی کا، گناہ کا ارتکاب نہ کرے، بلکہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری خاص طور سے کرے۔ یہی سلف کا طریقہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ 4 مہینوں کی حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور بھی کچھ مہینے ہیں جن مہینوں میں بالخصوص عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔
ایک مہینہ تو محرم کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے بہتر مہینہ روزہ رکھنے کے لیے محرم کا مہینہ ہے. گویا اس مہینے میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت. محترم سامعین، اسی طرح ایک عظیم مہینہ، ایک بابرکت مہینہ جس کی حرمت تو قرآن سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی قدر و منزلت قرآن مجید سے ثابت، اور وہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا. رمضان المبارک کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض قرار دیے گئے ہیں ایسے ہی جیسے پچھلے لوگوں پر فرض قرار دیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو کس مہینے کا روزہ فرض ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ یہ فرض. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کی بڑی فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقے سے مختلف اسلوب میں آپ اس کی عظمت کو اور اس کی قدر و منزلت کو بیان فرما رہے ہیں. آپ نے اس مہینے کے روزے کے تعلق سے فرمایا، اس مہینے کے تہجد اور قیام کے سلسلے میں آپ نے فرمایا، اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس تعلق سے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت نازل فرمائی انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وانا اجزی بہ، کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، وہ جو کرے گا وہ پائے گا، اس کے ثواب متعین ہے، محدود ہے سوائے روزہ کے. فإنہ لی، وہ میرے لیے ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو اخلاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وہ اخلاص کسی بھی عبادت کے اندر نہیں پایا جاتا. آدمی چاہے تو بھوکا پیاسا نہ رہے، کھائے پیے موج مستی کرے، اپنے گھروں کے اندر رہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کے بھوکا پیاسا رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے بھوکا نہیں رہتا، روزہ کھاتا پیتا نہیں ہے بلکہ بھوکا رہتا. تو یہ جو اخلاص ہے، یہ جو جذبہ ہے، یہ جو کیفیت ہے دل کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیفیت کو اس عبادت کے لیے خاص رکھا ہے. تو اس لیے اس روزے کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑھ جاتی ہے، اور اس رمضان کا مہینہ بہت قدر و منزلت والا ہو جاتا ہے. محترم سامعین، اسی لیے اس رمضان کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں، اس رمضان کا استقبال کیسے ہونا چاہیے، مومن بندے کیا کریں، کس طرح سے اس کا استقبال کریں، اس تعلق سے چند باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. محترم سامعین، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، متبع سنت ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جھانکیں، دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا ہے رمضان سے پہلے، کیسے استقبال کیا رمضان کا. محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے اندر بکثرت روزہ رکھا کرتے، بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے اندر روزہ رکھتے تھے.
بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ ایک صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ ہی لیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر اس ماہ کے اندر روزہ کیوں رکھتے ہیں، کیوں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاک شہر یغفل فیہ الناس، کہ یہ ایسا مہینہ ہے، شعبان کا ایسا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں لوگ غفلت کے شکار ہیں، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بین جمادہ و رجب اور جمادی ثانیہ کے درمیان، جمادی الاولیٰ کے درمیان یہ مہینہ آتا ہے۔ اس مہینے کے اندر غفلت میں کیوں ہیں لوگ؟ اس لیے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عمل جو کچھ بھی بندہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش ہوتا ہے، سالانہ پیش ہوتا ہے، سالانہ رپورٹ پیش ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں کہ وَهَذَا شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى اللَّهِ وَأَنَا أُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہو اس حال میں کہ میں روزہ سے۔ روزہ ایک اہم عبادت ہے۔ روزہ کی حالت میں انسان کس قدر مخلص ہوگا، کس قدر پاکیزہ ہوگا، اس حالت میں جب بندے کا عمل اللہ کے روبرو پیش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو جائزہ لے گا، اس کے اعمال کو دیکھے گا اور اس بندے کو دیکھے گا کہ بندہ روزہ سے ہے اور اس کے یہ اعمال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کے ساتھ ایک اہم برتاؤ کرے گا، سلوک کرے گا۔ محترم سامعین، شرف قبولیت اسے عطا فرمائے گا۔ اس کے اندر جو کوتاہیاں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے گا، اس کے اعمال کو قبول فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کے اعمال روزہ کی حالت میں پیش ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے، ہم بھی وہ پسند کریں جو آپ کو پسند ہے۔ آپ نے یہ چاہا، ہم بھی وہی چاہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ یہی اتباع سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بندوں کے اعمال روزہ کی حالت میں پیش ہو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ اعمال قابل قبول، اگر کسی طرح کی کوئی کوتاہی ہو وہ معاف ہو جائے۔ دوسری حکمت علماء بیان کرتے ہیں تاکہ رمضان کی تیاری ہو۔ اگر انسان شعبان کے مہینے کے اندر روزہ رکھے گا تو رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ عادت پڑ جائے گی اور روزہ رکھنا اس کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا، کوئی بوجھ نہیں پڑے گا۔ تو یہ حکمت علماء بتاتے ہیں۔ محترم سامعین، روزہ کے علاوہ دیگر چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق کرتے تھے۔ تہجد آپ پڑھ ہی رہے ہیں، ذکر و اذکار میں آپ مشغول ہی ہیں، نماز وغیرہ آپ ادا کر ہی رہے، امامت کر ہی رہے، تو یہ تمام اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے کر رہے ہیں۔ لیکن اہم جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ روزہ رکھنا ہے۔ اہم جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ یہ بکثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ تو آپ کی سیرت سے یہ پتہ چلا کہ اس ماہ کے اندر رمضان المبارک سے پہلے کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ اب آئیے کہ سلف کا کیا طریقہ تھا، سلف کا کیا معمول تھا رمضان المبارک سے پہلے۔ سلف صالحین، صحابہ، تابعین، ان کے اعمال، ان کے جو اعمال ہیں، انہوں نے جو کیا ہے رمضان المبارک سے پہلے، ان کو علماء نے نوٹ کیا، تاریخوں میں، سیرت کی کتابوں میں بیان ہے۔ معلّہ بن فضل رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین رمضان المبارک سے 6 مہینہ پہلے، رمضان المبارک سے 6 مہینہ پہلے دعا کرتے ہیں اللہم بلغنا رمضان، کہ اے اللہ
تو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دکھا، رمضان المبارک کا مہینہ دکھا، ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما، ہمیں اس کی نعمت سے تو فیض یاب فرما۔ اے اللہ ہمیں اس ماہ کے اندر نیکی کے کام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ ساری دعائیں آپ سلف صالحین 6 مہینہ پہلے کرتے ہیں، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ماہ مبارک ہمیں ملا ہے، ہم اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ اس ماہ مبارک کے اندر جو بھی اعمال تو پسند کرتا ہے ان اعمال کو کرنے کی تو ہمیں توفیق عنایت فرما۔ رمضان المبارک کے اندر کیا کیا اعمال ہوتے ہیں؟ روزہ ہے، قیام ہے، ذکر و اذکار ہے، تلاوت قرآن ہے، اور افطار صائم ہے، اور صدقہ و خیرات ہے، بہت سارے ڈھیر سارے اعمال، ان سب کی تو ہمیں توفیق عنایت فرما۔ یہ ساری دعا کرتے ہیں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا ہے تو 6 مہینہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے جو کچھ بھی نیک اعمال کیے اے اللہ تو ان اعمال کو قبول فرما، اے اللہ تو ان اعمال کو قبول فرما۔ یہ سلف کا طریقہ، یہ ہمارے سلف۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، وہ کہتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا، رمضان المبارک سے پہلے شعبان کا جو مہینہ آتا تھا تو کان المسلمون انکبوا علی المصاحف، مصحف سے تعلق بالکل مضبوط کر لیتے، بہت مصحف پر لپٹ پڑتے، مصحف کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیتے اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ یہ سلف قرآن مجید کی کثرت سے اس مہینے کے اندر تلاوت کرتے تھے رمضان المبارک سے پہلے، اور کیا کرتے تھے؟ اپنے مالوں کی زکوٰۃ، خیرات اور صدقات نکالتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ وہ غریب و مسکین جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں رمضان المبارک کا اور رمضان المبارک کے نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کما حقہ، ان کی مدد ہو سکے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ان کو معاش کی طلب اور جستجو میں بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی نہ ہو، اس لیے انہیں صدقہ و خیرات دیا کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک میں وہ بھی اچھے ڈھنگ سے، اچھی طریقے سے عبادت کر سکے۔ تو یہ سلف کا معمول تھا۔ سلف خود تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہے، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں، مسکینوں کی محتاجوں کی مدد کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی رمضان المبارک جب آئے تو اس کی نعمت سے کما حقہ استفادہ کر سکے۔ محترم سامعین، عمرو بن قیس رحمہ اللہ، ان کا معمول تھا، یہ کہتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو اپنی تجارت کو بند کر دیتے، شعبان کا مہینہ آتا تو اپنی تجارت کو بند کر دیتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے توبہ توبہ لمن اصلح نفسہ قبل رمضان، جس شخص نے رمضان المبارک سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کر لی اس کے لیے مبارکبادی، اس کے لیے پاکیزگی ہے۔ تو رمضان المبارک سے پہلے گویا اپنے آپ کی اصلاح چاہیے، اپنے آپ کی اصلاح کر۔ آپ دیکھیں، اپنے نفس کا جائزہ لیں، ہر شخص اپنے نفس سے واقف ہے۔ آپ کا نفس خیر کی طرف مائل ہے، اطاعت و فرمانبرداری کی طرف مائل ہے، اس کو مزید سنواریے۔ اگر آپ کا نفس معصیت اور نافرمانی میں مبتلا ہے، اس سے توبہ استغفار کیجیے اور نفس کی اصلاح کیجیے۔ تو توبہ لمن اصلح نفسہ قبل رمضان، اپنے آپ کی اصلاح کیجیے، اپنے آپ کو پاکیزہ کیجیے، اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اہم ہے۔ اس کے استقبال کے لیے، اس سے کما حقہ استفادہ کے لیے اپنے آپ کو پاکیزہ کیجیے۔
اپنے آپ کو تیار کیجیے، اپنا مزاج بنائیے، اس کے لیے تیاری کیجیے ہر طرح کی سی جو تیاری ممکن ہے۔ محترم سامعین، تو یہ چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے یہ پتہ چلا کہ رمضان المبارک کا مہینہ نہایت اہم ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ تیاری کیسے کریں؟ سب سے پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ ہم صدق دل سے دعا کریں، سچے دل سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دکھا، ہمیں اس ماہ مبارک سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اس ماہ مبارک کے بعد ہمارے اعمال کو تو قبول فرما۔ اس طرح کی دعائیں آپ کریں، اور دعا آپ جانتے ہیں کہ مومن کا ہتھیار، دعا بہت اہم چیز ہے، اور آج تو دعا کی اہم ضرورت ہے۔ ہر شخص پریشان، اس کے بال بچے پریشان ہیں، معیشت کے تعلق سے پریشان ہے، اس کے مسلمان بھائی پریشان ہیں بہت ساری جگہوں پر، تو ہر جگہ پریشانی ہے، تو دعا کی اسی حساب سے سخت ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے عزم صادق کریں، پختہ ارادہ کریں کہ ہم جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو ہم یقیناً روزہ رکھیں گے، پختہ روزہ رکھیں گے، تہجد پڑھیں گے، تلاوت کریں گے قرآن مجید کی، صدقہ خیرات کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے، نعمتیں دیا ہے، ہم انشاءاللہ روزے داروں کو روزہ افطار کروانے کی کوشش کریں گے۔ تو دیگر جتنے بھی اعمال ہو سکتے ہیں رمضان المبارک میں، ان تمام کو کرنے کا پختہ عزم ہونا چاہیے، پختہ عزم۔ اسی طرح یہ بات بھی پتہ چلا کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ اصلاح کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں۔ توبہ استغفار، توبہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اس کے لیے چند شرطیں ہیں۔ اخلاص، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے توبہ استغفار کریں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہم جو بھی گناہ کیے ہیں ان گناہوں سے معافی مانگیں، ان گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اس پر ہم شرمندہ ہوں، اور اگر ہم نے کسی کا حق لیا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی کا حق ہم نے مارا ہے، چھینا، اس حق کو ہم واپس کر دیں، لوٹا دیں۔ تو جب یہ تمام چیزیں پائی جائیں گی توبہ کے اندر تو یقیناً ہماری توبہ قبول ہو۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم پیغمبر اور نبی ہے، لیکن آپ کا معمول یہ ہے کہ دن میں آپ 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ استغفار کرتے، 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے۔ ہم کتنی مرتبہ توبہ استغفار؟ محترم سامعین، اور بالخصوص جب ہمارے سامنے رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے تو اپنے آپ کی اصلاح کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو اس ماہ مبارک کے لیے تیار کرتے ہوئے توبہ استغفار کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر نادم ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صدق دل سے، سچے دل سے توبہ استغفار کرتے ہوئے ہم اس ماہ مبارک کا استقبال کریں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی، توبہ استغفار کر لیا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں توفیق ملے گی، اور ہم رمضان المبارک کے فضائل اور برکات سے کما حقہ مستفید ہوں گے باذن اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی طرح محترم سامعین، ہم اہداف متعین کریں، ٹارگٹ متعین کریں کہ ہمیں رمضان المبارک میں کیا کرنا، ٹارگٹ متعین کریں، اہداف متعین کریں۔ ہر شخص اپنی سہولت کے اعتبار سے ٹارگٹ متعین کریں۔ سب سے پہلا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بننا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر رمضان المبارک کا روزہ فرض ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزہ فرض کیے گئے ہیں، اے مومنو تمہارے اوپر روزہ فرض کیے گئے ہیں
جیسے پچھلے زمانے کے لوگوں پر روزہ فرض قرار دیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جائے۔ متقی اور پرہیزگار بننا یہ ٹارگٹ اور ہدف ہونا چاہیے مسلمانوں کا کہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بننا ہے۔ کیسے بنیں گے؟ متقی اور پرہیزگار بننا ہے، ٹارگٹ آپ نے بنا لیا، ہدف بنا لیا، کیسے بنیں گے؟ طلق بن حبیب رحمہ اللہ اس کے لیے نسخہ بتاتے ہیں، ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ، کہ آپ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کریں گے علی نور من اللہ، علم کی بنیاد پر، قصے اور کہانی کی بنیاد پر نہیں، جھوٹے واقعات کی بنیاد پر نہیں، کتاب و سنت سے جو اعمال ثابت ہیں ان اعمال کی بنیاد پر آپ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، ترجو ثواب اللہ، اور ان اعمال پر آپ اللہ رب العالمین کا اجر و ثواب چاہیں گے، اجر و ثواب کی نیت سے یہ اعمال کریں گے۔ اسی طرح وَأَن تَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ تَخَافُ عِقَابَ اللَّهِ، کہ اللہ کی نافرمانی آپ چھوڑ دیں گے، اللہ کی نافرمانی آپ چھوڑ دیں گے، جو بھی نافرمانی ہے، چاہے شرک ہو، کفر ہو، گناہیں ہو، کسی کا حق مارنا ہو، ہر طرح کی نافرمانی آپ چھوڑ دیں گے علی نور من اللہ، علم کی بنیاد پر کہ یہ گناہ کا کام، یہ حرام، یہ ہمیں نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ نہیں کرنا، تخاف و عقاب اللہ، اس لیے چھوڑیں گے کہ اس کی بنیاد پر ہمیں سزا ہو سکتی ہے، تو اللہ کے عذاب کے ڈر سے ان معصیت کے کاموں کو، نافرمانی کے کاموں کو آپ چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ متقی اور پرہیزگار ہو جائیں گے، تو یہ تقویٰ آپ کو حاصل ہوگا ان چیزوں کو کرنے سے۔ دوسرا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گناہ بخشے جائیں۔ ہم چاہتے ہیں مسلمان کا ٹارگٹ یہ ہو کہ ہمارا گناہ، مسلمانوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ کیسے گناہ معاف ہوں گے؟ اس کی ترکیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ، یہ تصدیق کرتے ہوئے کہ یہ روزہ اللہ رب العالمین کی جانب سے مسلمانوں پر فرض اور واجب ہے، اور اس پر ثواب کی امید رکھے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان المبارک کے اندر قیام کرے گا، تہجد کی نماز پڑھے گا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص شب قدر میں قیام کرے گا بالخصوص ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو مغفرت کے اسباب بہت ہیں، رمضان المبارک میں بالخصوص مغفرت کے اسباب بہت ہیں، ان اسباب کو اپنائیں۔ سب سے پہلا سبب روزہ، قیام اللیل ہے، اسی طرح لیلۃ القدر میں قیام ہے، اور دیگر اسباب ہیں، ان اسباب کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تیسرا ہدف یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا کہ قرآن ہمارے لیے شفاعت کرے اور روزہ ہمارے لیے شفاعت کرے۔ قیامت کے دن ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے سفارش کرے اور روزہ سفارش کرے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے سے روک دیا، فشفعنی فیہ، تم میری سفارش کو اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے اللہ یہ بندہ راتوں کو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، تیری آیتوں کو پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، اور اس کی وجہ سے یہ سو نہیں پاتا تھا، فشفعنی فیہ، تو میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی شفاعت کو قبول کریں گے۔ محترم سامعین، یہ ہدف ہونا چاہیے کہ ہم رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا تو ہم ضرور روزہ رکھیں گے اور قرآن مجید کی تلاوت بکثرت کریں گے، تاکہ روزہ اور قرآن ہمارے لیے قیامت کے دن سفارش بن کر کے آئے اور سفارش کرے اور ان کی شفاعت قبول ہو۔ اسی طرح ایک ہدف اور اہم ہدف یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا کہ ہمیں جہنم سے آزادی حاصل کرنی، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور جہنم سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ محترم سامعین، اور رمضان المبارک کا مہینہ بہترین موقع کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو سرکش شیطان بند کر دیے جاتے، جکڑ دیے جاتے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کے طرف گار آگے آؤ اور برا چاہنے والے رک جاؤ۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے کچھ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی لکھ دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ جہنم سے آزادی یہ معمولی بات نہیں۔ اگر انسان اس مقصد کو، اس ہدف کو حاصل کر لے، ہر رات اور بلکہ ہر دن، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہر دن اور ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ خوش نصیب بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ جنت کا دروازہ کھلا ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں، گویا موقع بالکل سازگار ہے، ہم اس کے لیے کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کریں۔ اگر ہم جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں، ہمارے اعمال اللہ کو پسند آتے ہیں، ہم اتنی محنت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو جاتا ہے، تو یقیناً ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے۔ اگر جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی توفیق آپ کو نصیب ہوگی، آپ گناہ نہیں کریں گے، آپ معصیت نہیں کریں گے، آپ شرک نہیں کریں گے، آپ کا خاتمہ حسن خاتمہ ہوگا، آپ کی موت اچھی حالت میں آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ سرخرو ہوں گے اور جنت میں کامیاب۔ تو محترم سامعین، یہ اہداف، کچھ چند اہداف۔ پہلا ہدف یہ بتایا کہ آپ متقی اور پرہیزگار بننے کا ہدف رکھیں۔ دوسرا یہ ہدف یہ بتایا کہ مغفرت ذنوب کا ہدف رکھیں، گناہوں سے بخشش کا ہدف، قرآن اور روزہ آپ کے لیے سفارش کریں، یہ ہدف آپ رکھیں۔ اور چوتھا ہدف یہ بتایا کہ آپ جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہدف اگر آپ رکھتے ہیں، یہ ٹارگٹ آپ رکھتے ہیں، اور اس ٹارگٹ کو لے کر کے آپ ابھی سے پلاننگ کرتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں، تو یقیناً آپ کامیاب ہیں، اور رمضان المبارک کے استقبال میں آپ کا ماحق ہو، آپ اس کے استقبال کے لیے تیار۔ اس کو آپ لکھیں، اس کو آپ پیپر پہ لائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، صبح میں کیا کرنا ہے، شام میں کیا کرنا ہے، عصر بعد کیا کرنا ہے، مغرب بعد کیا کرنا ہے، عشاء بعد کیا کرنا ہے۔ ٹائم ٹیبل آپ سیٹ کریں۔ آپ کے ضروریات بھی ہیں، آپ کے گھر کے ضروریات بھی ہیں، آپ کے بچوں کی ضروریات بھی ہیں، بہت ساری ضروریات ہیں، آپ کی معیشت کا بھی مسئلہ ہے، سب کچھ کریں، اس کے لیے آپ ٹائم نکالیں اور اس ٹائم کے حساب سے اپنی زندگی کو مرتب کریں، اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ یہ جو آنے والا ہے، آئے گا چلا جائے گا، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند مہینے، گنتی کے چند دن ہیں، بہت زیادہ دن ہیں۔ آج ہفتہ یوں گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، آج اتوار ہے پھر اگلا اتوار آ جاتا ہے، ہفتہ یوں گزر رہا ہے، دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں۔ رمضان المبارک ابھی 10-15 دن ہے، آئے گا اور چلا جائے گا۔ محترم سامعین، اس لیے یہ مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا، یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کریں،
اس کے لیے تخطیط کرے، پلاننگ کرے اور اس سے استفادہ کی کما حق کوشش کرے۔ اگر ہم کرتے ہیں تو یقیناً ہم کامیاب ہیں، ورنہ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں مستی بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کا جائزہ لیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو یقیناً رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تیاری کرتے ہیں اور اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ یہ بھی ہے، بعض لوگ یہ ہیں رمضان المبارک سے اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ اس میں اچھا کھانے کو ملے گا، اچھی افطاری ملے گی، اچھی سحری ملے گی، اچھا کھانے کو ملے گا، اس لیے رمضان المبارک سے خوش ہوتے ہیں۔ بعض لوگ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو وہ غمگین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسا مہینہ آ گیا جس میں بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا۔ بلکہ رمضان المبارک کی حرمت کی پامالی کی کوشش کرتے ہیں، علل اعلان کھاتے پھرتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی پائے گئے ہیں، اپنے دوستوں کو جمع کرتے ہیں، علل اعلان کھاتے پیتے ہیں، رمضان المبارک کی حرمت کا کوئی خیال نہیں رکھتے، ایسے بھی لوگ۔ اور کچھ لوگ سرکش قسم کے، شیطان قسم کے ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک سے محروم بنانے کے لیے بالکل پلاننگ کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے فلمیں تیار کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کی مناسبت سے فلمیں ریلیز کرتے ہیں، مختلف طرح کے ڈرامے ریلیز کرتے ہیں، مختلف طرح کے پروگرام دکھاتے ہیں آپ کو کہ آپ یہ رمضان المبارک میں آپ دیکھیے تاکہ آپ کو بھوک پیاس نہ لگے۔ آپ وہ فلمیں دیکھتے ہیں، وہ ڈرامے دیکھتے ہیں، وہ تفریحی جو ہے پروگرام دیکھتے ہیں اور اپنا روزہ برباد کرتے ہیں۔ روزہ بھوک پیاس رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ یہ ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا، لغو اور بیکار باتوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے، بے حیائی اور بے ہودگی کے کاموں سے اپنے آپ کو نہ بچائے، اس کے بھوکے رہنے پیاسے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو روزہ کے تعلق سے ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو آپ کا روزہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں مہینوں پہلے، اور آپ کو رمضان میں وہ چیزیں دیتے ہیں تاکہ آپ اس میں مشغول رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے اس سے آپ کو دور کرے۔ ایسے شیطانوں سے آپ اپنے آپ کو بچانا ہے میرے بھائی، ایسے شیطانوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ شیطان، یہ انسانوں میں سے شیطان ہے، سرکش شیطان، جن بند کر دیے گئے لیکن انسانی شیطان کھلے ہوئے ہیں، یہ اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ ایسے شیطانوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ محترم سامعین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اور اس ماہ مبارک کے استقبال میں ہمیں کچھ تیاری اور پلاننگ پہلے سے کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، توبہ استغفار کریں، اور اپنے آپ کو اس ماہ مبارک کے لیے تیار کریں۔ جو بھی ضروریات ہو سکتی ہیں اس سے پہلے، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے نمٹنے کی کوشش کریں، اور اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ سلف کا یہ حال تھا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ساری چیزیں بند، حتیٰ کہ تدریس وغیرہ بھی بند، اور قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر کے تلاوت اور ذکر و اذکار میں لگے رہتے۔ تو اس طرح سے ماحول بنانے کی ضرورت ہے، اور اس طرح سے جو ہے پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بالخصوص رمضان المبارک کے بہت سارے مسائل ہیں، رمضان المبارک سے متعلق بہت سارے مسائل ہیں، روزے کے بڑے مسائل ہیں، ان مسائل کو آپ سیکھیں۔ یہ علم آپ کے اوپر فرض ہے۔ اگر آپ کے اوپر روزہ فرض ہے تو روزہ سے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں ان کا سیکھنا بھی آپ کے اوپر فرض ہے، کہ روزہ کے کیا ارکان، نیت چاہیے، ہاں کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، روزہ کے درمیان کن چیزوں سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ کے درمیان ہمیں کن چیزوں کو نہیں کرنا ہے، روزہ کی رات میں ہمیں کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے، دن میں کیا حرام ہے۔ ان ساری چیزوں کا علم آپ کے اوپر ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کے اوپر روزہ فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ تو جو
چیز آپ کے اوپر واجب اور ضروری ہے اس کا علم بھی آپ کے اوپر ضروری ہے. تو جب روزہ واجب ہے تو اس تعلق سے روزہ کے تعلق سے احکام اور مسائل کا علم بھی آپ کے اوپر ضروری. تو رمضان المبارک کا استقبال کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ رمضان المبارک سے پہلے روزہ کے احکام اور مسائل سے متعلق آپ علم حاصل کریں. اور الحمدللہ آج کل بہت آسان ہے, آپ کے موبائل میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, آپ سن سکتے ہیں, کتابیں لکھی گئی ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں, یوٹیوب پر بہت سارے پروگرام ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, یہ مہیا ہے الحمدللہ, بہت آسان ہے آج کے زمانے میں اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہے اور سیکھنا چاہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ دکھالا دے اور ہمیں اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے, اس ماہ مبارک کا روزہ رکھنے, قیام کرنے اور دیگر اعمال کی توفیق ہمیں نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.